نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ گرہن لگا تو یہ وہ دن تھا جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے. اب میرے بھائی لوگوں نے یہ سوچا کہ نبی کے بیٹے ہیں، لگتا ہے ان کے فوت ہونے کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے. یہ بات مدینہ میں پھیل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. اللہ کی کائنات میں بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے دو نشانیاں سورج اور چاند ہیں. آگے آپ نے اصول بیان فرمایا لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگتا ہے تو اس کے پیچھے نہ کسی کی پیدائش ہوتی ہے اور نہ کسی کی موت ہوتی ہے، جب اللہ چاہے لگا دے. میرے بھائی یہ جملہ بڑا عظیم جملہ ہے. ان لوگوں کے لیے اس جملے میں عبرت ہے جو ایسی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں جس میں قصے کہانیاں ہی ہوتے ہیں اور پوری زندگی ان قصے کہانیوں میں گزار دیتے ہیں. مثلا کہ فلاں شہر کے بزرگ صاحب جو تھے انہوں نے مچھلی کھانی تھی اور آگ کا بندوبست نہیں تھا تو انہوں نے سورج کو قریب کر لیا، سورج کو قریب کر لیا اور پھر مچھلی بھون لی اور کھا لی. سورج نہ ہوا تماشا ہوا. تو میرے بھائی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا بیٹا ابراہیم اس کی فوتگی کا گرہن سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ ان کو کسی کی بھی موت یا پیدائش کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، کسی بھی. اس میں نبی بھی آ گئے، ولی بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، جن بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے، صالحین بھی آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے عقائد کی نفی کر رہے ہیں اور اس سے بدتر عقائد ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جن کو ہم بڑے پیار و محبت سے پڑھتے ہیں، بڑی عقیدت سے پڑھتے ہیں. ان سے بڑی باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور ایسی کتابیں بڑے ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہیں. میرے بھائی جہاں اللہ نے آپ کے اوپر کل یہ احسان کیا کہ یہ نماز جو پہلے کبھی آپ نے نہیں پڑھی تھی اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا اور مسجد نبی میں موقع دیا، وہاں پہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امام صاحب نے بعد میں خطبہ پڑھا ہے اور خطبے میں تقریباً ان کے وہی الفاظ تھے جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے جب آپ نے یہ نماز پڑھائی تھی.